واٹر میلن کیا؟ اس سے بڑا کوئی دنیا کا مشروب نہیں ہے جو ہیپیٹائٹس کا علاج ہو، اور دل کا امراض اور شوگر اور جسم اور کمزوری اور خون اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، اس سے بڑا کوئی علاج میں نے نہیں دیکھا تربوز کا۔ بلڈ پریشر ہے اور قبض ہے اور اس کے بیج کے فائدے ہیں، عجیب چیز ہے، بہت عجیب چیز ہے۔ تربوز کھایا کر، تربوز کے جگہ جگہ میں نے دیکھا ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ تربوز اپنی زندگی میں اس کو شامل کریں۔ جب سے ہم نے تربوز یہ چیزیں چھوڑی ہیں نا ہلکی پھلکی، ہماری زندگی میں پھر مہنگی دوائیں اور مہنگے علاج آئے ہیں۔ ایک درویش تھے، اپنے وہ حضرت کا نا چندہ کرتے تھے، کہنے لگے، ان کا نام ظہور احمد صاحب بزرگ تھے، کہنے لگے یہ بولی بولتے تھے یہ جانگلی موڑ والی کہ موڑ ظہور آمدیا حج کراویا، کلکتے تے بمبئی دے وڈے وڈے تاجر تیرے مرید، ایک کو کیسے میرا حج ہو جاسی۔ وہ تھے مزاحیہ، تو انہوں نے کہا تو مڑ بکواساں کر سے، مذاقیں کرے گا کہ نہ کرے سا، لکھ دے۔ اسٹام لایا گیا، میں مسمی فلاں، ان کا نام منیر احمد تھا، منیر احمد، میں حضرت کی منیر ظہور احمد صاحب کے روبرو یہ بیان دیتا ہوں، میں کوئی مذاقیں نہیں کروں گا، کوئی لایانی نہیں کروں گا، چپ کر کے اسٹام لکھایا۔ انہوں نے اپنے مرید کو کہا کہ بھی حج کی ترتیب، وہیں بمبے سے کلکتے بمبے سے حج کی جہاز جاتے تھے، ترتیب بن گئی، حج پہ گئے، چپ، خاموش، جو چپ ہونے والا بندہ ہی نہیں تھا۔ پھر میدان عرفات میں گئے، مزدلفہ میں گئے، مزدلفہ میں جانے کے بعد پھر پتھر کنکریاں ماری، سر منڈوایا، پھر لوگ سر منڈوا کے گدھوں پہ، کچروں، گھوڑوں، اونٹوں پہ بیٹھ کے پھر حرم آتے تھے، مکہ مکرمہ یعنی بیت اللہ میں طواف کرتے تھے زیارت کا۔ اب جب بیٹھے نا گدھے پہ، کہنے لگا مڑ ظہور آمدے اللہ نال گلاں کرن دے، آج مڑ ظہور آمدے اللہ نال گلاں کرن دے۔ انہوں نے کہا مڑ بکواساں۔ اس نے جو باتیں کی نا، کہنے لگا اللہ ساڈے جھنگ دے وچ جتنا وڈا چور ہوئے اوندا سر منوینن تے کھوتے تے ملے جانا، تے سزا دینن، مولا سر بھی منوا دیتا، کھوتے تے بھی ملا دیتا، تے مڑ بھی بخشش نہ ہوئی تا کام نہ بڑھیا۔ بس کوئی ایسی بات کہی تو وہ تو کہہ رہے تھے کہ تو نہ بول۔ دور سے ایک درویش تھے، اپنی سواری دوڑا کے لے آئے، چلے کون ہے یہ؟ انہوں نے کہا جی حضرت کا خادم ہے، کوئی ہے ایسا۔ کہا اس نے کچھ بولا ہے، ایک دم میں نے اس کے اوپر نور دیکھا ہے، کوئی ایسی بات کی ہے اس نے؟ اس نے کہا ہے کہ ہمارے علاقے میں جو بڑا بدماش ہوتا ہے اس کا سر منڈوا کے پھر اس کو گدھے میں بٹھاتے ہیں، اور اس نے کہا مولا گناہگار آیا تھا، سر بھی منڈوا دیا، گدھے پہ بھی بیٹھ گیا، اب بھی بخشش نہ ہوئی تو بات نہ بنی۔ تو بر اللہ کی رحمت کو ترس آیا اس پہ، اور اللہ کی رحمت اس پہ اتری۔ یہ ہو گئے بیمار، جو بات تربوز پہ چلی تھی اس لیے یہ بات کہی تھی، یہ ہو گئے بیمار اور دست شروع ہو گئے۔ انہیں کہ اللہ پاکا دعاواں بڑیاں منگیاں، مدینے دی موت دے دعا یہ قبول تھی منی ہے، تھا تو مزہ آیا، اللہ یہ دعا مانگی، یہ ایک دعا یہ مانگی تھی کہ مدینے کی موت دے۔ اچھا آخری وقت آ گیا، ہاتھ پاؤں سیدھے، پیشاب پخانہ نکل رہا، کہنے لگا چلو میرا جی چاہتا ہے مجھے ہب ہب کھلائیں۔ ہب ہب کہتے ہیں تربوز کو عربی میں،
تو تربوز لے آئے، تربوز کھلایا، تھے وہ دست گرمی کے، تربوز کھایا، کلیجہ ٹھنڈا ہوا، آنتوں میں کچھ گرمی ختم ہوئی، طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ کہنے لگے ہلا بچ جاسا، بچ جاسا، ہلا بچ جاسا۔ اور تربوز 2-3 دن کھلائے، وہ گرمی ختم، حدت ختم، شدت ختم، بندہ ٹھیک ہو کے پاکستان اپنا آیا، یہاں اپنے علاقے میں۔ کئی سال کے بعد جب مرا، پھر مرا، جب وقت آیا تو تربوز کھایا کریں، تربوز اپنی زندگی میں شامل کریں۔ بڑی بیماریاں، بڑی تکلیفیں، اللہ پاک نا اس چیز کو بھیجتا ہی وہاں ہے جہاں بیماری ہو۔ عالج الامراض بعقاقیر ملک ہی، اپنے علاقے کی جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں ان سے علاج کرو۔ تو علاج کریں، تربوز کو کھایا کریں، تربوز کھایا کریں، اس کے بیج کھایا کریں، ساتھ کھایا کریں، پھینکا نہ کریں، اس کا پانی پیا کریں، اس کے بیج نہ پھینکا کریں۔ اس کے بیج کے فائدے بتانے شروع کر دوں تو پھر اس کے بیج نہ پھینکا کریں، اور ان کو چبا کے کھایا کریں، ورنہ ایسے نکل جایا کریں۔ اگر ایسے نکلنے کے بعد ایسے بھی نکل گئے، فائدہ دے کے نکلیں گے۔